آج ہم ایک بہت ہی خاص شہر کی تاریخ میں گہرائی تک جا رہے ہیں، پنجاب کا تاریخی شہر قصور۔ جی بالکل۔ اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ نذیر احمد چودھری صاحب کی ایک تحریر ہے، قصور تاریخ کے آئینے میں۔ وہ پنجاب آرکائیوز کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ جی ہاں، کافی معتبر ذریعہ ہے۔ جی تو اس تحریر میں قصور کی بنیاد، اس کا نام کیسے پڑا، پھر مغل دور، سکھ دور، انگریز اور پاکستان بننے کے بعد تک کے حالات، لڑائیاں، ثقافت، سب کچھ شامل ہے۔ جی، ایک جامع جائزہ ہے شہر کی تاریخ کا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس تحریر کی روشنی میں قصور کے ماضی کو سمجھیں، یہ کیسے بنا، کیسے بدلا اور آج کا قصور اس سفر سے کیسے جڑا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، قصور کی بنیاد کس نے رکھی اور یہ نام قصور کوئی حتمی بات پتہ ہے؟ دیکھیں، بنیاد کے بارے میں تو تحریر کہتی ہے کہ کوئی پکی تاریخی شہادت نہیں ملتی۔ اچھا، البتہ ایک روایت ضرور ہے وہ کیا ہے؟ کہ کوئی کوسا یا کشا نامی شخص تھا، اس نے بنیاد رکھی اور ایک قلعہ بھی بنوایا جو اس زمانے کا رواج تھا۔ ٹھیک، اور نام قصور کیسے پڑا؟ یہ زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، نام کی کہانی ذرا مختلف ہے۔ اس کا تعلق مغل دور سے ہے، خاص طور پر اکبر بادشاہ کے زمانے سے۔ اچھا، کیسے؟ اکبر کے دور میں قندھار سے کچھ پٹھان خاندان یہاں لائے گئے، غالباً شاہی فوج میں تھے۔ صحیح۔ ان پٹھانوں نے اپنی رہائش اور ظاہر حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے جنہیں کوٹ کہتے ہیں۔ جی، کوٹ، یہ لفظ تو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو عربی میں قصر کا مطلب ہوتا ہے قلعہ یا محل، ہاں، اور قصور اس کی جمع ہے۔ تو اتنے سارے کوٹ یا قلعے ہونے کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی قصور پڑ گیا۔ واہ، یعنی قلعوں کا شہر۔ جی، ایک طرح سے یہی مطلب بنتا ہے۔ اور تحریر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی 12 کوٹ تھے۔ جی ہاں، 12 قلعوں کا ذکر ہے، اور ہر قلعہ کسی نہ کسی مشہور پٹھان سردار سے منسوب تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ ان میں سے کئی نام آج بھی قصور کے محلوں کے ناموں میں زندہ ہیں۔ بالکل، تاریخ آج بھی اس شہر کے نقشے میں نظر آتی ہے۔ تو جب یہ پٹھان یہاں اکبر کے دور میں آئے تب تو امن امان ہی رہا ہوگا نا؟ مغل حکومت مضبوط تھی۔ ہاں، تحریر یہی کہتی ہے کہ شروع میں پٹھانوں اور مغل حکمرانوں میں کوئی خاص اختلاف یا لڑائی جھگڑے کا ثبوت نہیں ملتا۔ امن کا دور تھا۔ لیکن پھر ظاہر حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ جیسے جیسے دلی میں مغل سلطنت کمزور پڑی، پنجاب میں حالات خراب ہونے لگے۔ اچھا، تحریر میں ذکر ہے کہ سکھ سرداروں کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا، اور اس دور میں مصنف کے بقول کافی بدامنی، لوٹ مار اور قتل و غارت پھیلی۔ وہ اسے وحشیانہ طرز بربریت کہتے ہیں۔ یہ تو کافی سخت الفاظ ہیں۔ جی، مصنف نے اس دور کی صورتحال کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ تو اسی بدامنی کے دوران قصور پر بھی اثر پڑا ہوگا؟ بالکل۔ تحریر کے مطابق 1770 کے آس پاس جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ بھنگی نے قصور پر حملہ کیا۔ لیکن قصور کے جو افغان پٹھان حکمران تھے انہوں نے سخت مقابلہ کیا، انہیں پسپا کر دیا۔ ہمت والے تھے۔ جی، اس کے بعد معز الدین افغان نامی سردار نے کوٹ رکن الدین خان پر اپنا قبضہ مضبوط کیا۔ ٹھیک، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے نظام الدین اور قطب الدین حکمران بنے۔ ان کو بھی حملوں کا سامنا رہا، خاص طور پر سکھ سردار گلاب سنگھ کے۔ لیکن وہ بھی اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہے؟ جی، انہوں نے بھی حملے ناکام بنائے۔ لیکن اصل خطرہ تو شاید رنجیت سنگھ کے لاہور پر قبضے کے بعد شروع ہوا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ تحریر کہتی ہے کہ 1800 یا 1801 میں رنجیت سنگھ نے قصور پر حملہ کیا۔ اچھا، نظام الدین نے مقابلہ تو کیا، لیکن شاید حالات کا اندازہ کر کے خراج دینے پر راضی ہو گیا۔ یعنی ایک طرح سے تابعداری قبول کر لی؟ ہاں، لیکن یہ مکمل قبضہ نہیں تھا، اور تحریر یہ بھی بتاتی ہے کہ رنجیت سنگھ صلح کے باوجود مطمئن نہیں تھا۔ اچھا، اس نے کارروائی جاری رکھی۔ 1802 میں فتح سنگھ اہلووالیہ کے ساتھ مل کر پھر حملہ کیا۔ دوبارہ؟ جی، پٹھانوں نے پھر مقابلہ کیا، اور ایک بار پھر خراج کی شرط پر ہی صلح ہوئی۔ یہ تو ایک مسلسل کشمکش چل رہی تھی۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ رنجیت سنگھ قصور کو مکمل طور پر اپنے زیر اثر لانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر ایک اندرونی مسئلہ بھی ہو گیا قصور میں، نظام الدین کے ساتھ۔ ہاں، یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ اسی سال 1802 میں نظام الدین کو اس کے اپنے سالوں واصل خان، حاجی خان اور ناجی خان نے قتل کر دیا۔
کیوں؟ تحریر کے مطابق وجہ یہ تھی کہ نظام الدین نے انہیں جاگیروں سے محروم کر دیا تھا۔ اقتدار کی لڑائی خاندان کے اندر بھی؟ جی، اس کے بعد پھر نظام الدین کا بھائی قطب الدین حکمران بنا۔ لیکن رنجیت سنگھ کا خطرہ تو وہیں تھا۔ بالکل، وہ تو موقع کی تلاش میں تھا۔ آخرکار فروری 1807 میں اس نے جوت سنگھ رام گڑھیا کی مدد سے ایک بہت بڑا فیصلہ کن حملہ کیا۔ اور اس بار جنگ بہت شدید ہوئی۔ تحریر میں لکھا ہے کہ پٹھان قلعوں میں محصور ہو گئے اور توپوں اور تیروں سے جواب دیتے رہے۔ مقابلہ سخت کیا ہوگا؟ جی، تقریباً 1 مہینہ محاصرہ جاری رہا، لیکن آخرکار پٹھان ہار گئے۔ تو 1807 میں قصور رنجیت سنگھ کے قبضے میں آ گیا۔ جی، اور تحریر کے مطابق رنجیت سنگھ کے اس حملے کے پیچھے 2 خاص مقاصد تھے۔ کیا؟ ایک تو اپنی خالصہ سرکار کا وقار بلند کرنا، ظاہر ہے، اور دوسرا لاہور کے اتنے قریب سے مسلمان حکمرانوں کا اثر ختم کرنا۔ مصنف کا خیال ہے کہ اس وقت یہی پٹھان سردار تھے جو سکھوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے۔ اچھا، تو یہ صرف علاقائی توسیع نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے سیاسی طاقت کا توازن بدلنے کی کوشش تھی۔ جی بالکل۔ قصور فتح ہونے کے بعد کیا ہوا؟ تحریر اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مصنف نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جی، تحریر میں فتح کے بعد کے حالات کو بہت سنگین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مصنف دہشت، انتقام کی آگ اور بربریت جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت شدید ہے۔ ہاں، مصنف کنیا لال کی تاریخ پنجاب کا حوالہ بھی دیتا ہے۔ لکھتا ہے کہ فصلیں تباہ کی گئیں، لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، او خدایا! اور خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کا ذکر ہے۔ تحریر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، جس پر کئی نے خودکشی کر لی، یا تو خود کو آگ لگا لیں یا کنویں میں کود گئیں۔ یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ جی، یہ تاریخ کا ایک تاریخ باد ہے۔ مصنف کا مقصد شاید یہ دکھانا ہے کہ جنگ کی قیمت صرف فوج نہیں بلکہ عام لوگ، خاص طور پر کمزور طبقے کیسے چکاتے ہیں۔ اور کیا تفصیلات ہیں؟ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو غلام بنانے کا ذکر بھی ہے۔ شہر میں ہر طرف تباہی اور خون ریزی تھی۔ مصنف لکھتا ہے کہ گلیاں خون کی ندیوں میں بدل گئیں اور انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ اللہ رحم کرے، یعنی یہ صرف قبضہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے شہر کی تباہی تھی۔ جی، تحریر سے تو یہی تاثر ملتا ہے۔ اور ثقافتی طور پر بھی نقصان ہوا۔ بہت بڑا نقصان۔ تحریر کہتی ہے کہ قصور میں جو بہترین کتب خانے تھے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ او نہیں! بہت سی نایاب اور قیمتی کتابیں یا تو جلا دی گئیں یا بالکل معمولی قیمت پر بیچ دی گئیں۔ یہ علم کا بہت بڑا نقصان تھا۔ کے مطابق لاہور اور امرتسر میں بڑے جشن منائے گئے، چراغاں کیا گیا، شراب اور رقص کی محفلیں ہوئیں۔ اور مصنف کے خیال میں یہ جشن کس بات کا تھا؟ مصنف کا خیال ہے کہ یہ جشن اس بات کا تھا کہ پنجاب میں مسلم سرداری کا جو آخری بڑا مرکز تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو قصور پر قبضے کے بعد رنجیت سنگھ تو مقامی طور پر مضبوط ہو گیا؟ جی، مسلمانوں کی طرف سے تو وہ کافی حد تک بے فکر ہو گیا، لیکن ایک نیا محاذ کھل گیا، یا یوں کہیں کہ ایک نئی طاقت سے واسطہ پڑا، انگریز۔ ہاں، انگریز اس وقت تک ہندوستان میں کافی پھیل چکے تھے۔ بالکل، اور یورپ میں نیپولین کی وجہ سے وہ ایشیا میں، خاص طور پر ہندوستان اور اس کے اطراف میں اپنے مفادات کو بہت اہمیت دے رہے تھے۔ تو ان کی نظر پنجاب پر بھی تھی؟ براہ راست قبضے کی نہیں، لیکن وہ رنجیت سنگھ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ رہے تھے اور اس سے تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے چارلز میٹکاف کو رنجیت سنگھ کے پاس بھیجا۔ اچھا، اور ان کی ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ دلچسپ بات ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ رنجیت سنگھ نے ملاقات کے لیے قصور کا انتخاب کیا، ستمبر 1808 میں۔ قصور کا؟ لاہور یا امرتسر کا نہیں؟ جی نہیں، تحریر کے مطابق یہ رنجیت سنگھ کی ایک چال تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انگریز ایلچی اس کے دارالحکومت یا دوسرے اہم شہر دیکھیں اور اس کی فوجی طاقت کا زیادہ اندازہ لگائے۔ واہ، یہ تو بڑی ڈپلومیسی ہے۔ جی، میٹکاف تقریباً 2 ہفتے قصور میں رہا اور مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات سے کیا تاثر ملتا ہے رنجیت سنگھ کا؟ تحریر سے لگتا ہے کہ رنجیت سنگھ انگریزوں پر بھروسہ تو نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی طاقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان سے برابری کی سطح پر معاملہ کرنا چاہتا تھا۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے۔ مصنف ایک طرف تو سکھ دور کے مظالم، خاص طور پر قصور کی فتح کے بعد کا ذکر بہت شدت سے کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ انگریز مورخین کا حوالہ دے کر رنجیت سنگھ کو ایک سمجھدار اور قابل حکمران بھی کہتا ہے۔
یہ تضاد نہیں؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ شاید مصنف دونوں پہلو دکھانا چاہتا ہے، ایک طرف جنگ کی حقیقت اور اس کے اثرات، دوسری طرف ایک حکمران کی سیاسی اور انتظامی صلاحیتیں۔ تاریخ اکثر ایسی پیچیدگیاں رکھتی ہے۔ صحیح۔ تو کیا میٹکاف اور رنجیت سنگھ میں کوئی معاہدہ ہوا؟ ہاں، کافی بات چیت اور پسو پیش کے بعد آخر کار اپریل 1809 میں امرتسر میں ایک معاہدہ طے پا گیا۔ کیا طے پایا اس میں؟ بنیادی بات یہ تھی کہ دریائے ستلج کو رنجیت سنگھ کی سلطنت اور انگریزی علاقوں کے درمیان سرحد مان لیا گیا۔ اچھا۔ اور تحریر کہتی ہے کہ رنجیت سنگھ نے اپنی پوری زندگی اس معاہدے کی پابندی کی۔ اور قصور کے جو سابق حکمران تھے قطب الدین، ان کا کیا بنا؟ انہیں گرفتار تو کیا گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ کچھ نرمی بڑھتی گئی۔ انہیں ستلج پار مملوٹ کے علاقے میں جاگیر دے دی گئی۔ اچھا۔ شرط شرط یہ تھی کہ ضرورت پڑنے پر وہ 100 سواروں کی مدد فراہم کریں گے۔ تحریر میں یہ بھی ذکر ہے کہ مملوٹ کا علاقہ پٹھانوں نے پہلے ہی 1801 میں رائے کوٹ کے حکمران سے جیتا تھا۔ ٹھیک۔ اور قصور اور چونیا کی زمینوں کا کیا ہوا؟ وہ ضبط کر کے خالصہ سرکار یعنی رنجیت سنگھ کی حکومت میں شامل کر لی گئی۔ بعد میں جب انگریز آئے تو انہوں نے یہ زمینیں جاگیر کے طور پر دیں اور تحریر کے مطابق زیادہ تر غیر مسلموں کو ملی۔ تو یہ تھا سکھ دور کا اختتام اور انگریزوں کے اثر و رسوخ کا آغاز۔ پھر مکمل قبضہ کب ہوا؟ مکمل قبضہ ہوا 29 مارچ 1849 کو، جب پورا پنجاب برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ اور پھر انتظامی تبدیلیاں آئی ہوں گی؟ جی بالکل، انگریزوں نے اپنا انتظامی ڈھانچہ یہاں بھی لاگو کیا۔ قصور کو پرگنہ لاہور میں شامل کیا گیا۔ اور پہلے انگریز افسر کون تھے یہاں؟ مسٹر جی اے ٹیلر، وہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی یہاں کچہری اور دوسرے سرکاری دفاتر قائم کیے۔ اچھا، وہی ٹیلر جن کا ذکر تحریر میں ہے کہ انہوں نے ایک مقبرے کو کچہری بنا دیا تھا؟ جی ہاں، وکیل خاں کا مقبرہ۔ تحریر میں یہ دلچسپ بات لکھی ہے کہ اس پر کوئی 1000 روپے خرچ آیا، لیکن اس خرچ کی منظوری بقول مصنف ٹیلر صاحب کی زندگی میں نہیں مل سکی۔ شاید دفتری کاروائی سست تھی۔ ہو سکتا ہے۔ خیر، شہری ترقی کے لحاظ سے انگریز دور میں کیا ہوا؟ ایک اہم قدم تھا 24 اکتوبر 1867 کو قصور کو میونسپل کمیٹی کا درجہ ملنا۔ اچھا۔ اور تحریر کہتی ہے کہ اس کمیٹی میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ پھر دسمبر 1867 میں اسے سب ڈویژن بنا دیا گیا اور یہ حیثیت آج تک قائم ہے۔ یہ تو انتظامی لحاظ سے اہم پیش رفت تھی۔ تعلیم کا کیا حال تھا؟ انگریز دور کے شروع میں ایک اینگلو ورنیکولر مڈل اسکول تھا، برینڈرتھ اسکول۔ اس کے علاوہ کچھ ورنیکولر اور پرائمری اسکول تھے۔ ٹھیک۔ ایک اور دلچسپ بات، 1874 میں ایک انڈسٹریل آرٹ اسکول کا قیام تھا۔ انڈسٹریل آرٹ اسکول؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ تحریر کے مطابق اس کا مقصد ان مقامی دستکاریوں اور فنون کو دوبارہ زندہ کرنا تھا جو سکھ دور سے پہلے زوال کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ تو اچھی کوشش تھی۔ جی، اور اس کا انتظام انجمن قصور نامی ایک مقامی تنظیم کے سپرد تھا۔ اور پاکستان بننے کے بعد؟ ظاہر ہے، پاکستان بننے کے بعد تعلیم پر زیادہ توجہ دی گئی اور آج قصور میں بہت سے اسکول اور کالج ہیں۔ قصور شہر کے علاوہ ضلع میں اور کون سی اہم جگہیں ہیں جن کا ذکر تحریر میں ہے؟ جی، چونیا کا ذکر ہے جو ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اور چھانگا مانگا کے قریب ہے، تجارت کا مرکز بھی ہے۔ اچھا۔ پھر کھڈیا کا قصبہ ہے، گنڈا سنگھ والا بارڈر کے قریب۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سکھ دور میں اس کے گرد فصیل تھی اور گلیاں پکی تھیں۔ اور سب سے مشہور جگہ؟ چھانگا مانگا۔ جی ہاں۔ اس کے بغیر تو قصور کا ذکر ادھورا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے جسے نہروں سے پانی دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، 12,000 ایکڑ سے بھی زیادہ رقبہ ہے اور اسے 1870 کی دہائی میں لگایا گیا تھا۔ کیوں لگایا گیا تھا؟ بنیادی مقصد تھا ریلوے کے بھاپ انجنوں کے لیے لکڑی فراہم کرنا۔ اچھا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ میں تو اسے تفریحی مقامی سمجھتی تھی۔ شیشم کی لکڑی فرنیچر کے لیے لاہور جاتی ہے اور شہتوت کی لکڑی کھیلوں کا سامان جیسے ہاکی وغیرہ بنانے کے لیے سیالکوٹ۔ تو یہ جنگل صرف تفریح نہیں بلکہ معیشت کے لیے بھی اہم ہے۔ بہت اہم ہے اور سارا سال مقامی لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ قصور کی تاریخ میں صرف جنگیں، سیاست اور جنگلی نہیں، اس کا ایک روحانی پہلو بھی بہت مضبوط ہے۔ جی ہاں، یہ پہلو بہت اہم ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ قصور کی سرزمین سے 73 اولیاء کرام کا گزر ہوا ہے۔ 73؟ ماشاءاللہ۔
جی، اور ان میں سے کئی بزرگوں کے مزارات آج بھی وہاں موجود ہیں اور لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہیں۔ اور صرف مرد اولیاء ہی نہیں؟ نہیں، تحریر میں 11 نثار عارفات یعنی خواتین صوفیاں کا بھی ذکر ہے جن کا فیض یہاں جاری رہا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور مصنف کا تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید انہی بزرگوں کی نظر کرم اور دعاؤں کا اثر ہے کہ قصور کے لوگ اتنے بہادر، دلیر اور جیالے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت تعلق جوڑا ہے مصنف نے۔ جی اچھا، اب آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد کے دور پر، خاص طور پر پاک بھارت جنگوں کا ذکر تحریر میں کیسے ہے؟ جی 1965 اور 1971 کی جنگوں کا ذکر ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ بھارت نے دوسرے محاذوں کی نسبت قصور پر بہت شدید بمباری کی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ سرحدی شہر ہونے کی وجہ سے؟ غالباً یہی وجہ تھی۔ تحریر میں یہاں کے عوام کی ہمت اور بہادری کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ کس طرح؟ مصنف لکھتا ہے کہ شدید بمباری کے باوجود لوگوں نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، پاک فوج کا حوصلہ بڑھایا اور بہت سو نے اپنی جانیں بھی قربان کی۔ یہ تو واقعی قابل تعریف ہے۔ جی، اور یہ بھی ذکر ہے کہ عوام نے فوج کی سپلائی لائن کو بحال رکھنے میں بھی بہت مدد کی۔ اور فوجی کامیابیوں کا بھی ذکر ہے۔ تو 71 میں فیروزپور تک پیش قدمی کر کے دشمن کو ستلج پار دھکیل دیا تھا۔ البتہ یہ مصنف کا بیان ہے، ہم اسے ویسے ہی پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان جنگوں کے دوران صرف عوام اور فوج ہی نہیں، فنکاروں کا بھی کردار رہا۔ جی، تحریر میں اس کا بھی ذکر ہے۔ شاعروں، ادیبوں، گلوکاروں نے اپنے فن کے ذریعے، جسے مصنف جہاد کہتا ہے، حصہ ڈالا۔ اور خاص طور پر قصور کی اپنی بیٹی ملکہ ترنم نور جہاں کا۔ بالکل، ان کے جنگی نغموں نے تو پوری قوم کا لہو گرما دیا تھا، اور انہوں نے خاص طور پر اپنے شہر قصور کے لیے بھی گیت گایا۔ میرا سونا شہر قصور نہیں؟ جی، وہی جو آج تک قصور کی پہچان ہے اور اس کی تاریخی اور ثقافتی حیثیت کو اجاگر کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو نذیر احمد چودھری کی یہ تحریر قصور کی کیسی تصویر پیش کرتی ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحریر قصور کو ایک ایسے شہر کے طور پر دکھاتی ہے جسے مختلف چیزوں نے مل کر شکل دی ہے۔ شروع کے پٹھان آبادگار، پھر شدید تنازعات اور جنگیں جیسے سکھوں کا قبضہ یا پاک بھارت جنگیں، پھر یہاں کے لوگوں کی غیر معمولی ہمت اور استقامت، اور ساتھ ہی ایک بہت گہری روحانی اور ثقافتی روایت۔ واقعی اس گفتگو سے بہت سے دلچسپ پہلو سامنے آئے۔ شہر کے نام کی کہانی، اقتدار کی ڈرامائی تبدیلیاں، تاریخ کے دکھ بھرے واقعات بھی اور لوگوں کی ہمت کی داستانیں بھی، اور چھانگا مانگا جیسا منفرد جنگل۔ جی، یہ سب مل کر قصور کی ایک کثیر الجہتی تصویر بناتے ہیں۔ اور یہ صرف قصور کی تاریخ نہیں لگتی، یہ ایک طرح سے پورے پنجاب کی تاریخ کا عکس بھی ہے۔ طاقت کی جدوجہد، فتوحات کے اچھے برے اثرات، اور ایک خطے کے لوگوں کا بار بار اٹھ کھڑا ہونا۔ بالکل، یہ وسیع تر تناظر میں بھی بہت اہم ہے۔ آخر میں کوئی ایسا نقطہ یا سوال جو آپ سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہیں گے؟ جی، ایک بات جو اس تحریر سے بار بار سامنے آتی ہے، وہ قصور کا ایک سرحدی شہر ہونا اور تاریخی طور پر تنازعات کا مرکز رہنا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اس طرح کے حالات میں رہنے کا، یعنی مسلسل ایک طرح کی کشمکش میں رہنے کا، آج کے دور میں وہاں کے لوگوں کی اجتماعی سوچ، ان کی شناخت، ان کے رویوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے؟ ان پہلوؤں سے ہٹ کر بھی جن کا ذکر شاید اس تحریر میں براہ راست نہ ہو۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے کہ تاریخ کس طرح حال کو اور لوگوں کی نفسیات کو تشکیل دیتی ہے۔ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔